بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی تفسیر بالدرایا پر، اور اس میں دو تفاسیر کا تعارف ہو گیا تھا۔ نمبر 1 تفسیر کبیر اور نمبر 2 تفسیر بیضاوی۔ آج کے درس میں تیسری تفسیر کا تعارف ہے اور وہ ہے تفسیر مدارک۔ اس تفسیر کا اصل نام ہے مدارک التنزیل و حقائق التأویل۔ مدارک التنزیل و حقائق التأویل، المعروف تفسیر مدارک۔ اس کے مصنف ہیں امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ، متوفی 710 ہجری۔ یہ تفسیر مکتبہ علمیہ لاہور سے 5 جلدوں میں طبع ہے اور قدیمی کتب خانہ کراچی سے 3 جلدوں میں طبع ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے حنفی عالم گزرے ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1304 ہجری، ان کے متعلق اپنی کتاب الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ کے صفحہ 101 پہ لکھتے ہیں: کان اماما کاملا عدیم النظر فی زمانہ رأسا فی الفقہ والاصول بارعا فی الحدیث و معانیہ، کہ یہ اپنے زمانے کے امام تھے اور زمانے میں ان کی مثل موجود نہیں تھی، اور یہ فقہ اور اصول فقہ میں سردار تھے، حدیث کے معانی میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، متوفی 852 ہجری، نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ جلد 2 صفحہ 247 میں انہیں علامۃ الدنیا کہا اور ان کی مدح فرمائی ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ حنفیہ میں ایک مشہور عالم گزرے ہیں۔ ان کی مطبوعہ تصانیف میں زیادہ معروف 3 کتابیں ہیں۔ فقہ میں کنز الدقائق ہے، اصول فقہ میں منار متن ہے جس کی شرح ملا جیون رحمہ اللہ نے نور الانوار کے نام سے لکھی ہے، اور تیسری ان کی یہ تفسیر میں تفسیر مدارک ہے۔ ان کے علاوہ ان کی بعض تصانیف ہیں جو اس وقت طبع نہیں ہوئی، جیسے الکافی فی شرح الوافی، المصفی اور المستصفی اور الاعتماد فی الاعتقاد اور عمدۃ العقائد۔ یہ ان کی وہ تصانیف ہیں جو اس وقت تک طبع نہیں ہوئی۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے، یہ تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی سے ماخوذ ہے۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ انہی 2 تفسیروں سے کیا ہے، علامہ جار اللہ زمخشری متوفی 538 ہجری کی کشاف سے، اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ متوفی 685 ہجری کی تفسیر بیضاوی سے۔ اس کتاب کے متعلق حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ الفوائد البہیہ میں، کہ اس کتاب میں نہ بہت زیادہ طوالت ہے اور نہ بہت زیادہ اختصار ہے، بلکہ یہ متوسط انداز میں ایک تفسیر لکھی گئی۔ اس میں انہوں نے معتزلہ کے آراء سے بالکل اعراض کیا ہے۔ جس طرح علامہ زمخشری نے معتزلی آراء اور افکار کو ذکر کیا، لیکن انہوں نے اپنی اس تفسیر میں معتزلہ کی آراء اور افکار اور ان کے نظریات کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے موضوع روایات سے اجتناب کیا۔ عموماً تفسیر کشاف میں فضائل کے اندر موضوع روایات کا تذکرہ ہے، تو علامہ نصفی رحمہ اللہ نے ان موضوعات سے اجتناب کیا۔ اسی طرح غیر مستند روایات اور اسرائیلیات سے بھی اس میں اجتناب کیا گیا۔ بعض مقامات پر انہوں نے فقہی مسائل کو بھی ذکر کیا ہے۔ چونکہ مسلک کے اعتبار سے حنفی عالم تھے، تو اس لیے ادنیٰ مناسبت سے
اہم فقہی مسائل کو اور فقہا کے مذاہب کو اور اختلافات کو بھی بیان کرتے۔ یہ تفسیر اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ قرآن کریم کو حل کرنا اور قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کے لحاظ سے اہل علم کے درمیان یہ تفسیر معروف ہے۔ اسی لیے بعض مدارس میں اس تفسیر کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات میں 5 باتیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ تفسیر کشاف اور بیضاوی دونوں کے محاسن کا مجموعہ ہے۔ کشاف اور بیضاوی کے اندر جو علمی باتیں، علمی فوائد اور نکات موجود ہیں، انہوں نے ان تمام اہم باتوں کو اپنی اس تفسیر میں حسن ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متوسط تفسیر ہے، نہ بہت اختصار ہے اور نہ اس میں بہت طوالت ہے، بلکہ انہوں نے متوسط انداز میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ تیسری ایک اہم چیز، اس میں قرأت اور وجوہ اعراب کو ذکر کیا گیا۔ مشہور جو قرأتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے اور جا بجا وجوہ اعراب کا تذکرہ بھی ہے۔ اور نمبر 4، اس میں فقہاء کرام کے مذاہب اور فقہی مسائل کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، خاص طور پہ حنفیہ کے مذاہب، اور یہ دیگر مذاہب والوں کا رد بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں تعصب نہیں، غلو اور تعصب سے ہٹ کر اعتدال کے ساتھ یہ دیگر فقہاء کی آراء بھی ذکر کرتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ 5ویں اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں موضوع روایات، غیر مستند روایات اور اسرائیلیات کا تذکرہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اسرائیلیات جہاں انہوں نے لائی ہیں تو انہوں نے اس پہ رد کیا ہے، البتہ بعض مقامات پہ رد نہیں کیا، اس کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں، لیکن عموماً ان کا مزاج یہ رہا ہے کہ اس طرح کی اسرائیلی روایات جو بھی ان کے سامنے آئی ہیں تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسرائیلی روایات کو لا کر ان پر نکیر نہیں کی۔ نمبر 1 سورہ نمل آیت نمبر 17، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6۔ یہ جلد اور صفحہ مکتبہ علمیہ لاہور کے نسخے کے مطابق ہے، تو اگر کسی کے پاس اور کوئی نسخہ ہے تو وہ اس آیت کے تحت دیکھ لے، سورہ نمل آیت نمبر 17۔ اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 35، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14۔ ان 2 مقامات پر انہوں نے اسرائیلی روایات ذکر کی ہیں اور ان پر نکیر نہیں کی، اور بعض مقامات پر اسرائیلی روایات لا کر ان پر خوب نکیر کی ہے، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 22، جلد نمبر 4 صفحہ 291۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 34، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 297۔ ان دونوں مقامات پر اسرائیلی روایات ذکر کی ہیں اور ان کی تردید بھی کی ہے، اور پہلے مقام پر تو خوب تردید کی ہے اور دوسرے مقامات پر 2 سطروں میں مختصر لیکن جامع تردید کی ہے۔ تو گویا اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختصار کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ذکر کیا گیا، نہ علامہ زمخشری کی طرح انہوں نے معتزلہ کی آراء ذکر کی ہیں، اور نہ ہی دیگر مفسرین کی طرح رطب و یابس کو یکجا کیا ہے، بلکہ اختصار اور جامعیت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کو حل کیا۔ اس لیے جب بھی کوئی ترجمے کے لحاظ سے مشکل سامنے آئے تو تفسیر مدارک کا مطالعہ کر دینا چاہیے، تو وہ ترجمہ حل ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح شان نزول کے لحاظ سے کسی آیت کا مفہوم سمجھ نہ آئے، کسی آیت کا معنی سمجھ نہ آئے، تو اس تفسیر کو مطالعے میں رکھا جائے۔ یہ اس درجے کی تفسیر ہے
کہ اگر یہ بیضاوی کی جگہ کچھ حصہ اس کا نصاب میں ہوتا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ اگرچہ بیضاوی سے استعداد تو بنتی ہے، لیکن تفسیر کے اندر انسان کا ذہن نہیں چلتا، اور مناسبت اور عمق جو پیدا ہوگی وہ اس تفسیر سے، اس سے قرآن حل ہوگا۔ تو حل قرآن کے لحاظ سے یہ تفسیر مفید ہے، اس لیے عرب کے مدارس میں یہ تفسیر نصاب کا حصہ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تفسیر بالدرایا میں تیسرے نمبر پر تفسیر تھی، اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور یہ مکتبۃ المیزان لاہور سے اس کا ترجمہ طبع ہے۔ 3 ضخیم جلدوں میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ تو اہل علم حضرات اصل تفسیر کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی، اور تفسیر کا وہ نسخہ مطالعے میں رکھنا چاہیے کہ جو شیخ یوسف علی بدیاوی اور محی الدین کی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ طبع ہے۔ انہوں نے احادیث کی تخریج بھی کی ہے اور روایات پر حکم بھی بیان کیا ہے، اور جو بات مصنف نے ذکر کی ہے ان کو اصل مراجع اور اصل مصادر کے لحاظ سے حواشی میں ان کی تحقیق بھی کی ہے۔